خوش آمدید. آج ہم ایک بہت ہی کہہ لیں ذاتی سے موضوع پر بات کر رہے ہیں، جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس. جی ہاں، موضوع تو بہت اہم ہے. ہمارے پاس ڈینیا گولمن کی مشہور زمانہ کتاب ایموشنل انٹیلیجنس وائی اٹ کین میٹر مور دین آئی کیو کے خلاصے موجود ہیں، اردو اور انگریزی دونوں میں. جی، یہ کتاب تو ایک سنگ میل سمجھی جاتی ہے. تو آج کی گفتگو کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ای کیو کیا بلا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ اکثر آئی کیو سے زیادہ اہم کیوں ہو سکتی ہے. بالکل. اور اس کے وہ جو بنیادی پہلو ہیں، خود آگاہی، خود پہ قابو، ہمدردی، ان سب کو ذرا کھول کر دیکھیں گے. جی، کوشش یہی ہوگی. اچھا، گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے سننے والوں سے. اگر آپ کو یہ کام یا گفتگویں پسند آتی ہیں تو اسمارٹ اسکوپ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جی، یہ بہت ضروری ہے. اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہمارے کافی ناظرین ویڈیوز دیکھتے تو ہیں، باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، لیکن شاید چینل کو سبسکرائب کرنا یا شیئر کرنا بھول جاتے ہیں یا جھجکتے ہیں. ہاں، ایسا ہوتا ہے. تو بس گزارش ہے کہ سبسکرائب بٹن دبا دیں، وہ جو گھنٹی کا نشان ہے بیل آئیکن، اسے بھی کلک کر دیں تاکہ نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے. اور کم از کم ایک بار اس ویڈیو کو شیئر کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں. آپ کا یہ چھوٹا سا قدم ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے. شکریہ. تو چلیں اب آتے ہیں اس دلچسپ موضوع کی طرف، جذباتی ذہانت. جی، گولمین کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہماری زندگی میں کامیابی، خوشی، اچھے تعلقات، ان سب کا دار و مدار آئی کیو سے زیادہ ای کیو پر ہوتا ہے. یعنی عقلی ذہانت سے زیادہ جذباتی ذہانت اہم ہے. یہ تو بڑی بات ہے. ہاں، جب 1995 میں یہ کتاب آئی تھی تو اس نے ذہانت کے پورے تصور کو ہی ایک طرح سے چیلنج کر دیا تھا. ایک نئی بحث شروع ہو گئی. تو آئیے بالکل بنیاد سے شروع کرتے ہیں. باب 1 کے مطابق یہ جذبات آخر ہیں کیا چیز؟ کیا یہ بس اچھا لگنا، برا لگنا ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرے ہیں. گولمین کہتے ہیں کہ جذبات جو ہیں نا، وہ ہمارے ارتقاء کا حصہ ہیں، بقا کے لیے ضروری اوزار ہیں. اوزار کیسے؟ یوں سمجھیں کہ خوف ہمیں خطرے سے بچاتا ہے، محبت ہمیں جوڑتی ہے، نسل بڑھانے میں مدد دیتی ہے، غصہ ہمیں اپنے دفاع یا ناانصافی کے خلاف کھڑا کرتا ہے، اور اداسی ہمیں کسی نقصان کو، کسی تبدیلی کو قبول کرنے میں مدد دیتی ہے. تو یہ غیر منطقی نہیں ہے، یہ ہمارے دماغ کے ایک خاص حصے لمبک سسٹم سے جڑے ہیں. اچھا، لمبک سسٹم. اور اسی میں وہ امگڈالا بھی ہے نا، جسے جذبات کا چوکیدار بھی کہتے ہیں؟ جی بالکل، امگڈالا کا کردار بہت اہم ہے. وہیں سے گولمین ایموشنل ہائی جیکنگ کا تصور لاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے، ذرا سمجھائیں. دیکھیں، ایموشنل ہائی جیکنگ ایک ایسی کیفیت ہے جب کوئی بہت شدید جذباتی واقعہ ہوتا ہے نا، جیسے کوئی اچانک خطرہ یا کوئی ایسی بات جو شدید غصہ دلا دے، تو ہمارا امگڈالا فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے. اچھا. اور یہ امگڈالا جو فوری رد عمل کا مرکز ہے، یہ ہمارے دماغ کے سوچنے سمجھنے والے حصے نیو کارٹیکس کو ایک طرح سے بائی پاس کر دیتا ہے. یعنی سوچنے سے پہلے رد عمل. بالکل. امگڈالا صورتحال پر قبضہ کر لیتا ہے اور ہم کچھ سوچے سمجھے بغیر فوراً کوئی شدید جذباتی رد عمل دے دیتے ہیں. مثلاً غصے میں چیخ پڑنا. ہاں، یا خوف سے بھاگ جانا، یا کوئی ایسی کڑوی بات کہہ دینا جس پر بعد میں بہت پچھتاوا ہو. یوں سمجھیں جیسے ہمارے جذبات نے ہمارے دماغ کو اغوا کر لیا ہو. یہ تو روزمرہ میں ہوتا ہوگا پھر؟ مطلب صرف شدید غصہ ہی نہیں؟ جی ہاں، بالکل. یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، یہ ہمارے دماغ کی ساخت کا حصہ ہے. باب 2 اسی نیورولوجی کو کھولتا ہے. کیسے کام کرتا ہے یہ دماغی نظام؟ عام حالات میں تو معلومات پہلے تھیلیمس میں آتی ہیں، پھر وہاں سے سوچنے والا دماغ یعنی نیو کارٹیکس اور جذباتی دماغ یعنی امگڈالا دونوں کو جاتی ہیں. نیو کارٹیکس تجزیہ کرتا ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے. ہاں. لیکن شدید جذباتی حالت میں ایک شارٹ کٹ راستہ بھی ہے. سگنل سیدھا تھیلیمس سے امگڈالا چلا جاتا ہے. یہ عقلی راستے سے تیز ہے. اچھا، تو امگڈالا پہلے رد عمل دے دیتا ہے؟ جی بالکل. اسی کو کہتے ہیں جذبات کی عقلی دماغ پر بالادستی. اس بایولوجی کو سمجھنا بہت ضروری ہے اپنے آپ کو اور دوسروں کو سمجھنے کے لیے. یہ بات سمجھ آتی ہے، اور اسی سے یہ نقطہ بھی جڑتا ہے کہ پھر صرف آئی کیو کافی کیوں نہیں،
बाप 3 इसी पर तो है कि बहुत ज़हीन लोग जिनका IQ बहुत हाई होता है वो भी जिंदगी में नाकाम क्यों हो जाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। जहानत अपनी जगह अहम है मगर काफी नहीं। गोलमैन यही तो कहते हैं कि कामयाबी के लिए IQ और EQ दोनों चाहिए, लेकिन कई बार EQ ज्यादा फैसलाकुन साबित होती है। खास तौर पर किन मामलात में? क्यू के वो 5 बुनियादी सुतून या अज्जा मुतारिफ कराते हैं। अच्छा, वो 5 अज्जा क्या है वो? पहला और सबसे बुनियादी है खुद आगाही, सेल्फ अवेयरनेस। खुदागाही, अपने आप को जानना? जी हाँ, लेकिन सिर्फ सरसरी तौर पर नहीं। ये वो सलाहियत है कि आप अपने जज्बात को उसी लम्हा पहचानें जब वो उठ रहे हों। ओह, मतलब ये जानना कि मैं अभी क्या महसूस कर रही हूँ, गुस्सा, खुशी या कुछ और? बिल्कुल, और ये भी समझना कि क्यों महसूस कर रहे हैं। ये जज्बात आपकी सोच, आपके रवैये, आपके फैसलों पर कैसे असर डाल रहे हैं, इसका इदराक होना। गोलमैन इसे EQ की बुनियाद कहते हैं। बुनियाद? क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी जज्बात को पहचानते ही नहीं तो उनको काबू कैसे करेंगे या दूसरों के जज्बात को कैसे समझेंगे। खुद आगाही अपनी ताकतों और कमजोरियों को भी सही तरह देखने में मदद देती है। ठीक, तो अगर बुनियाद खुदागाही है तो अगला कदम इन जज्बात को संभालना होगा, यानी खुद नज़्म-ओ-ज़ब्त, सेल्फ रेगुलेशन। बाप 5 इसी पर है। बिल्कुल सही। खुद नज़्म-ओ-ज़ब्त का मतलब ये नहीं कि जज्बात को दबा दें, बल्कि ये कि आप अपने जज्बात के गुलाम न बने, उनके मालिक बने। मालिक बने यानी अपने जो मुश्किल जज्बात हैं, जैसे गुस्सा है, बेचैनी है, मायूसी है, इनको काबू में रखें। इनका इजहार तामीरी अंदाज में करें, सही वक्त और सही तरीके से। और जो लोग ये नहीं कर पाते, वो अक्सर जज्बाती तूफानों का शिकार रहते हैं, जल्दबाजी में फैसले कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं, तनाव का शिकार हो जाते हैं। गोलमैन इसके लिए माइंडफुलनेस यानी लम्हे मौजूद में रहने या रद्दे अमल से पहले जरा रुकने, तवक्कुफ करने। वो मार्शमैलो टेस्ट वाला आइडिया, डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन। जी बिल्कुल, फौरी मजे को थोड़ी देर के लिए टालने की सलाहियत, ये खुद नज़्म-ओ-ज़ब्त का बहुत अहम हिस्सा है। समझ गई। तो पहला पहचानो, दूसरा काबू पाओ, तीसरा जुज़ क्या है? तीसरा है हौसला अफजाई, मोटिवेशन, बाब 6। लेकिन यहाँ बात सिर्फ बाहर की मोटिवेशन की नहीं हो रही, पैसा, तारीफ, ओहदा नहीं। तो फिर किस चीज की? गोलमैन जोर देते हैं अंदरूनी हौसला अफजाई पर, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। वो अंदर की आग जो आपको किसी मकसद के पीछे लगाए रखती है, सिर्फ नतीजे के लिए नहीं, बल्कि उस काम को करने में मजा आता है, कुछ सीखने को मिलता है, चैलेंज अच्छा लगता है, इस वजह से। अच्छा, ये तो गहरी बात है। जी, और जज्बाती तौर पर ज़हीन लोग ज्यादा पुरुमीद भी होते हैं। वो नाकामी से सीखते हैं, हिम्मत नहीं हारते। ये चीज लीडरशिप के लिए तो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चौथा जुज़ हमदर्दी, एम्पैथी, बाप 7। ये लफ्ज तो बहुत सुना है, गोलमैन क्या कहते हैं इस बारे में? देखें, हमदर्दी सिर्फ किसी के लिए अफसोस करना नहीं है। सिंपैथी अलग चीज है। एम्पैथी है दूसरों के जज्बात को समझना और महसूस करना। महसूस करना? जी, खुद को उनकी जगह रखकर देखना, उनका नुक्ता नज़र समझने की कोशिश करना, उनके चेहरे के तासुरात, आवाज़ का लहजा, बॉडी लैंग्वेज, इन गैर जुबानी इशारों को पढ़ना। ये सलाहियत आती कहाँ से है? गोलमैन कहते हैं इसकी जड़ें बचपन में हैं। जिन बच्चों को वालिदैन से तवज्जो मिलती है, प्यार मिलता है, उनके जज्बात को समझा जाता है, उनमें हमदर्दी बेहतर पैदा होती है। और अगर ऐसा ना हो तो फिर जज्बाती गफलत या सख्ती ये इस सलाहियत को नुकसान पहुंचा सकती है। ये तो समाजी ताल्लुकात की बुनियाद है। और आखिरी 5वां जुज़ समाजी महारतें, सोशल स्किल्स, बाब 8। ये तो लगता है जैसे बाकी सबका नतीजा हो। आप बिल्कुल ठीक समझी हैं। समाजी महारतें असल में बाकी चारों का अमली इजहार हैं। कैसे? अगर आप खुद आगाह हैं, अपने जज्बात काबू में रखते हैं, अंदर से मोटिवेटेड हैं और दूसरों से हमदर्दी भी रखते हैं, तो जाहिर है आप लोगों से बेहतर तरीके से पेश आएंगे। यानी बातचीत करना। जी, मुअस्सर बातचीत, दूसरों को कायल करना, अच्छे ताल्लुकात बनाना और निभाना, इख्तिलाफात को सुलझाना, टीम में काम करना, दूसरों पर अच्छा असर डालना, ये सब समाजी महारतें हैं। ये तो जिंदगी के हर शोबे में जरूरी हैं। बिल्कुल, लीडरशिप, दोस्ती, खानदान, हर जगह। थोड़ा रुक कर यहाँ एक लम्हे के लिए रुकना चाहूंगी। ये सोचने की बात है कि आजकल ना, जहाँ मनफी बातें,
سنسنی یا غیر مصدقہ معلومات زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں، جی یہ تو ہے مسئلہ۔ وہاں ایسی گہری، مثبت اور زندگی کو بہتر بنانے والی باتیں کم شیئر ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ گفتگو اہم ہے، یہ ہمیں خود کو اور ایک دوسرے کو بہتر سمجھنے میں مدد دیتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسا صحت مند، معیاری مواد زیادہ بنے، تو پلیز اسمارٹ اسکوپ کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کا ایک سبسکرپشن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ایسے موضوعات پر بات ہونی چاہیے۔ شکریہ۔ اچھا، تو اب ان 5 اجزاء کو عملی زندگی سے جوڑتے ہیں۔ باب 9 بات کرتا ہے تعلقات کی، خاص کر محبت اور شادی کی۔ ای کیو کا یہاں کیا کردار ہے؟ کردار بہت بڑا ہے۔ گولمین واضح کرتے ہیں کہ جو قریبی رشتے ہیں نا، ان کی کامیابی کا گہرا تعلق ای کیو سے ہے۔ کیسے؟ وہ جوڑے جو ایک دوسرے کے جذبات سمجھتے ہیں، مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں، بات چیت اچھی طریقے سے کرتے ہیں، خاص طور پہ ایک دوسرے کی بات توجہ سے سنتے ہیں، ایکٹیو لسننگ کرتے ہیں، اور جب کوئی اختلاف ہو تو اسے جذباتی سمجھداری سے حل کرتے ہیں، ان کے رشتے زیادہ مضبوط اور دیر پا ہوتے ہیں۔ جہاں ای کیو کم ہو، وہاں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑے جھگڑے بن جاتی ہیں۔ یہ تو ہوئی ذاتی زندگی۔ کام کی جگہ کا کیا؟ لیڈرشپ میں ای کیو کتنی اہم ہے؟ باب 10 کا عنوان ہے دل کے ساتھ قیادت، مینیجنگ وتھ ہارٹ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھا لیڈر صرف کام نہیں لیتا، وہ اپنی ٹیم کے لوگوں سے جذباتی طور پر جڑتا ہے۔ جذباتی طور پر جڑتا ہے؟ جی، وہ ان کی ضرورتیں سمجھتا ہے، ان کے خدشات، ان کے جذبات کا خیال رکھتا ہے، ٹیم میں اعتماد بناتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو اسے حل کرنے میں مدد دیتا ہے، ایک ایسا ماحول بناتا ہے جہاں لوگ کھل کر کام کر سکیں، اپنی بہترین کارکردگی دکھا سکیں۔ اچھا، گولمین اسے ایموشنل لیڈرشپ کہتے ہیں، اور تحقیق بتاتی ہے کہ جن لیڈرز کی ای کیو زیادہ ہوتی ہے نا، ان کی ٹیمیں زیادہ پروڈکٹیو ہوتی ہیں، زیادہ وفادار ہوتی ہیں اور زیادہ مطمئن بھی۔ یعنی ادارے کی کامیابی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ بالکل کلیدی ہے، کی ہے۔ اور صحت کا کیا؟ کیا ہمارے جذبات ہماری جسمانی صحت پر بھی اثر ڈالتے ہیں؟ باب 11 اسی بارے میں ہے، بالکل ڈالتے ہیں، اور یہ تعلق بہت گہرا ہے۔ گولمین تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جو مستقل منفی جذبات ہیں نا، جیسے پرانا غصہ، دشمنی کا جذبہ، مسلسل تناؤ، مایوسی، یہ ہمارے جسم پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ یہ سٹریس ہارمونز جیسے کورٹیسول کو بڑھاتے ہیں، اور لمبے عرصے میں یہ ہمارے مدافعتی نظام کو کمزور کر سکتے ہیں، دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں، صحت خراب کر سکتے ہیں۔ اور مثبت جذبات؟ اس کے برعکس، مثبت جذبات، امید، سکون، اچھے سماجی تعلقات، یہ صحت کے لیے بہت اچھے ہیں۔ یہ مدافعتی نظام کو بہتر کرتے ہیں، بیماری سے جلدی ٹھیک ہونے میں مدد دیتے ہیں، اور شاید عمر بھی بڑھاتے ہیں۔ یعنی خوش رہنا صحت کے لیے واقعی اچھا ہے؟ جی، تحقیق تو یہی کہتی ہے، جذباتی طور پر متوازن لوگ عموماً زیادہ صحت مند رہتے ہیں۔ یہ سب جان کر سب سے بڑا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ کیا ای کیو بس پیدائشی ہوتی ہے یا اسے سیکھا جا سکتا ہے؟ اگر بچپن میں بنیاد کمزور رہ گئی تو کیا بعد میں کچھ نہیں ہو سکتا؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا، اور کتاب کا چوتھا اور 5واں حصہ اسی پر روشنی ڈالتا ہے۔ باب 12 بچپن کے تجربات کو خاندان کی بھٹی کہتا ہے، دا فیملی کروسیبل۔ بھٹی مطلب جیسے لوہا بھٹی میں تپ کر شکل لیتا ہے نا، ویسے ہی بچے کی جذباتی صلاحیتیں خاندان کے ماحول میں بنتی ہیں۔ والدین کا رویہ، گھر کا ماحول، شروع کے سالوں میں جو جذباتی تربیت ملتی ہے وہ ای کیو کی بنیاد رکھتی ہے۔ پیار، توجہ، ہمدردی، جذبات کو سمجھنا اور ظاہر کرنا سکھانا، یہ سب مضبوط ای کیو بناتا ہے۔ اور اگر ماحول ٹھیک نہ ہو، غفلت ہو، سختی ہو، تو ظاہر ہے اس سے کمزوریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ والدین کے اپنے جذباتی مسائل بھی بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن کیا یہ پھر ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے؟ اگر کسی کا بچپن مشکل تھا تو کیا وہ ہمیشہ کم ای کیو کے ساتھ ہی رہے گا؟ کیا کوئی امید نہیں؟ نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ باب 13 بات کرتا ہے صدمے اور جذباتی آثار نو تربیت کی، ٹراما اینڈ ایموشنل ری لرننگ۔ اچھا، یہ مانا جاتا ہے کہ جو شدید جذباتی صدمے ہوتے ہیں وہ دماغ کے جذباتی مراکز، خاص کر امیگڈیلا، کو بدل سکتے ہیں۔ انسان زیادہ حساس، زیادہ ڈرپوک یا جذباتی طور پر غیر مستحکم ہو سکتا ہے۔ تو پھر؟ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہمارا دماغ لچکدار ہے، پلاسٹک ہے، وہ بدل سکتا ہے۔ گولمین ایموشنل ری لرننگ کا تصور دیتے ہیں۔ ایموشنل ری لرننگ؟ جی، مطلب یہ کہ شعوری کوشش سے
تھراپی سے, خود آگاہی بڑھا کر, سوچ کے منفی انداز بدل کر, نئے مثبت تجربات حاصل کر کے ہم دماغ کے پرانے جذباتی رد عمل کے پیٹرن کو بدل سکتے ہیں. یعنی ای کیو کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کسی بھی عمر میں؟ بالکل. محنت لگتی ہے, وقت لگتا ہے, لیکن یہ ممکن ہے. بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. یہ بہت امید دلانے والی بات ہے. واقعی یہ بہت حوصلہ افزا ہے. یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ اگر ای کیو اتنی اہم ہے اور اسے سیکھا بھی جا سکتا ہے تو پھر اس کی تعلیم کہاں ہونی چاہیے؟ ہاں، یہ تو سوچنے کی بات ہے. کتاب کا اختتام اسی نقطے پر ہوتا ہے. جذباتی تعلیم کی ضرورت اور اہمیت پر. ایموشنل لٹریسی، باب 14 اور 15. کیا مطلب ہے جذباتی تعلیم کا؟ گولمین کا پکا موقف ہے کہ جیسے ہم بچوں کو حساب، سائنس، زبانیں سکھاتے ہیں نا، جی. ویسے ہی ہمیں انہیں جذباتی اور سماجی مہارتیں بھی سکھانی چاہیے. یہ اسکول کے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. بالکل. کیا ایسا ہوتا ہے کہیں؟ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ جن اسکولوں میں ایسے پروگرام ہیں جہاں بچوں کو خودآگاہی، سیلف کنٹرول، ہمدردی، ذمہ داری سکھائی جاتی ہے، تو وہاں کیا نتائج ہوتے ہیں؟ وہاں نہ صرف ان بچوں کی جذباتی صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ ان کی پڑھائی میں کارکردگی بھی بڑھتی ہے. لڑائی جھگڑے، بدماشی، نشے کا استعمال کم ہوتا ہے. واہ. اور بچوں میں تعاون، توجہ دینے کی صلاحیت، مسئلے حل کرنے کی اہلیت بہتر ہوتی ہے. یہ ایموشنل لٹریسی صرف ایک فرد کے لیے نہیں، یہ پورے معاشرے کے لیے ضروری ہے. ایک زیادہ پرامن، ہمدرد معاشرے کے لیے. تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو چند بہت اہم باتیں نکلتی ہیں. جی. پہلی تو یہ کہ زندگی کے بہت سے میدانوں میں، خاص کر خوشی، تعلقات اور کامیابی میں، ای کیو اکثر آئی کیو سے زیادہ اہم ثابت ہوتی ہے. بالکل. دوسری بات، ای کیو کوئی ایک چیز نہیں، یہ 5 اہم صلاحیتوں کا مجموعہ ہے: خود آگاہی، خود نظم و ضبط، اندرونی حوصلہ افزائی، ہمدردی اور سماجی مہارتیں. درست. تیسری اور شاید سب سے اہم بات یہ کہ ای کیو پتھر پر لکیر نہیں، اسے سیکھا جا سکتا ہے، بہتر بنایا جا سکتا ہے. جی ہاں، یہ بہت اہم ہے. چوتھی بات، اچھی ای کیو کا مطلب ہے بہتر صحت، مضبوط رشتے اور بہتر کارکردگی، خاص کر لیڈرشپ میں. بالکل. اور پانچویں، یہ کہ جذباتی تعلیم صرف بڑوں کا کام نہیں، یہ بچپن سے شروع ہونی چاہیے، اسکولوں میں سکھائی جانی چاہیے. جی، معاشرے کی بنیاد ہے. اور ایک آخری سوچ، اس پر غور کیا جا سکتا ہے. اب جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے جذبات، ہماری سوچ، ہمارے فیصلوں، ہمارے عمل پر کتنا گہرا اثر ڈالتے ہیں، تو اگر ہم میں سے ہر ایک صرف اس ہفتے ای کیو کے کسی ایک پہلو پر تھوڑی توجہ دے، مثلاً دوسروں کی بات پہلے سے زیادہ غور سے سنیں، ہمدردی سے، یا شاید غصہ آئے تو فوراً جواب دینے کے بجائے 5 سیکنڈ رک جائیں، خود نظم و ضبط. بالکل، صرف ایک چھوٹی سی شعوری کوشش، تو اس ایک تبدیلی کا ہماری اپنی زندگی پر اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں پر کتنا گہرا اور مثبت اثر پڑ سکتا ہے. یہ واقعی سوچنے والی بات ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع کو اتنی وضاحت سے اور اتنی گہرائی سے سمجھایا. شکریہ آپ کا بھی. اور سننے والوں سے ایک بار پھر وہی درخواست، اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی، کچھ سیکھنے کو ملا، تو پلیز اسمارٹ اسکوپ کو سبسکرائب کرنا، اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں، گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کی حمایت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. جی ضرور کیجیے گا. اگلی گفتگو تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ. خدا حافظ.